ذرا بلند تر صلوات اللہم صلی علی محمد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین خیر المبشرین والمنذرین سیدنا و طبیب نفوسنا و شفیع ذنوبنا ابوالقاسم محمد و آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین صلوات اللہ علیہم اجمعین اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم هل اتى علی الانسان حین من الدہر لم یکن شیئا مذکورا انا خلقنا الانسان من نطفة امشاج نبتلیہ فجعلناہ سمیعا بصیرا صلی اللہ پھر بھی ذرا بلند تر صلوات پڑھ دیجیے اللہم صلی علی محمد وعلی محمد. یہ ماہ رمضان ہے، اسی حوالے سے رمضان میں کل میں نے نیت عرض کی تھی کہ نیت جو ہوتی ہے پورے مہینے کی بھی ہو سکتی ہے اور روزانہ بھی آپ الگ الگ نیت کر سکتے ہیں، زبان پہ دہرانے کی ضرورت نہیں، دل میں ہی نیت کافی ہوتی ہے. یہ تو تھے واجبی روزے. اگر مستحب روزہ ہے اس کی نیت آپ شام سے اول شب سے کر کے مثال کے طور پہ سو جائیں یا بھول جائیں اور وہی مسلسل نیند یا بھول رہے مغرب کی اذان سے پہلے اتنا وقت ملے کہ آپ نیت دہرا سکیں، وہ مستحبی روزہ صحیح ہے. مستحبی روزے کے لیے نیت کا تعلق مغرب کی اذان سے پہلے تک ہے. مستحبی روزہ صحیح ہو سکتا ہے. اگر آپ صبح کی اذان سے پہلے سو گئے اور ظہر کی نماز سے پہلے جاگ آئی یا بھول گئے تھے یاد آیا تو آپ نے نیت فرما لی، واجبی روزہ بھی ٹھیک ہو جائے گا، مستحبی روزہ بھی ٹھیک ہو جائے گا. اگر ظہر کی نماز سے پہلے نیت کر لی جاگ گئے، اگر ظہر کی نماز کے بعد جاگ آئی تو اب واجبی روزے کی نیت نہیں ہو سکتی، مستحب روزے کی نیت ہو سکتی. یعنی مستحب روزے میں گنجائش کافی ہے اور واجبی روزے تک گنجائش صرف ظہر تک ہے، اس کے آگے نہیں ہے. ظہر سے پہلے نیت ہو سکتی ہے، ظہر کے بعد نیت نہیں ہو سکتی. بلند تر صلوات پڑھ دیجیے اللہم صلی علی محمد وعلی محمد. ہاں یہ جو یہاں آپریٹر ہیں ہمارے، ان کا بچہ گر گیا ہے چھت سے، ان کے لیے خصوصی دعا فرمائیں کہ اللہ تعالیٰ اسے شفائے کاملہ اور عاجلہ عطا فرمائے.
اس کے اس کام کے صدقے میں مولا مہربانی فرماؤ، اس کا 3 سال کا بچہ ہے، اسے شفائے کاملہ اور عاجلہ عطا فرما بحق محمد و آل محمد۔ بلند تر صلوات پڑھ دیں جب اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ میں نے آپ کے سامنے سورہ دہر کی پہلی ابھی 2 آیات کو تلاوت کیا ہے۔ جس پہلی آیت میں خلاق دو عالم اپنے خاص انسانوں کا ذکر فرما رہا ہے۔ پہلی آیت میں محمد و آل محمد کو اللہ نے اس میں انسان دیا ہے، انسان کا نام ان کو دیا ہے۔ یہ وہ انسان ہیں جو نطفے سے نہیں پیدا ہوئے، اللہ کے ارادے سے بنے۔ یہ اللہ کی ارادی مخلوق ہیں، ان کے ذات میں بھی مادیت نہیں ہے، یہ افعال میں بھی مادے کے محتاج نہیں ہے۔ سمجھ آ رہی ہے بات؟ یہ وہ انسان ہیں جس انسان کے لیے خالق فرما رہا ہے حل اتی علی الانسان، یقیناً انسان۔ یہ کون انسان ہے؟ یہ محمد و آل محمد، جس کا نام خود اللہ انسان رکھ رہا ہے۔ یہ وہ انسان ہے، سبحان اللہ۔ اس انسان ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، ہاں ٹھیک کریں سی، اچھا اچھا اچھا، ذرا بلند تر صلوات پڑھ دیں۔ ہاں آپ کو ٹھیک ہے، ذرا یار آواز صحیح ہو۔ حل اتی علی الانسان، انسان پر یقیناً آیا، عطا منے آیا، ہین من الدہر، دہر کا ایک ہین آیا۔ ہین ایک کم سے کم وقفے کو کہتے، لیکن وہ وقفہ زمانی نہیں ہوتا، علمی ہوتا ہے۔ آل محمد اور اللہ کے درمیان میں علمی وقفہ ہے، زمانی وقفہ نہیں ہے۔ غور نہیں فرما رہے؟ زمانی وقفے کو عدم کہتے ہیں۔ عدم کیا مطلب ہوا؟ یہ نہیں تھے، زمانہ پہلے تھا۔ ان کے لیے کیا ہو جائے گا؟ عدم۔ ان سے پہلے کیا ہو جائے گا؟ زمانہ۔ اگر ان سے پہلے زمانہ ہو گیا تو ان کے لیے عدم ہو جائے گا۔ یعنی کوئی وقت ایسا ہو سکتا ہے کہ اللہ ہو اور آل محمد نہ ہوں۔ تو پھر یہ میں جملہ کہوں آپ خوش ہو جائیں، پھر یہ اس کا بوجھ آل محمد پہ نہیں آتا، خود توحید پہ آتا ہے۔ اگر اللہ ان کو ایک لمحے کے بعد بنائے، پھر اللہ ان کی علت تامہ نہیں رہتا۔ اللہ ان کی علت تامہ ہے۔ علت تامہ وہ ہوتی ہے، بے شک سن لیں، کہ جس کے لیے معلول میں تخلف دیر محال ہوتی ہے، اس میں دیر نہیں ہوتی۔ ادھر علت موجود، معلول کا موجود ہونا لازم، یعنی جب سے اللہ ہے تب سے آل محمد ہے، بس اس کے علاوہ سمجھ سے بالا بھائی، جب سے اللہ ہے تب سے آل محمد ہے۔ اب میں جملہ کہوں، بس ان کا ہونا اللہ کے ہونے کی دلیل ہے۔ اب اللہ کا ہونا ان کی دلیل بعد میں ہے، اللہ کا ہونا ان کی دلیل بعد میں ہے، ان کا ہونا اللہ کی دلیل پہلے ہے۔ کتنی بڑی بات ہے یہ دلیل، جب سے وہ ہے۔ اب جب چونکہ زمانے کے لیے آتے ہیں، سمجھانے کے لیے، جب بھی درست نہیں ہے، کیا کریں؟ اب آپ کو سمجھانے کے لیے تو ہمیں لفظیں چاہیے۔ بس آل محمد کا کمال یہ وہ انسان ہے جس انسان کو اللہ نے، بس اللہ تھا، وہ ہے، میں روز کہتا ہوں وہ ہے، یہ ہوئے ہیں، بس یہ انسان اللہ نے اپنے لیے صحیح، یہ انسان ہے، انسان اول، انسان کلی، انسان اکبر۔
یہ وہ انسان ہیں جو ہماری پہچان نہیں توحید کی پہچان، ہماری دلیل نہیں توحید کی دلیل ہے، یہ ادلہ توحید ہے، توحید پر یہ برہان ہے، توحید پر یہ دلیل ہے۔ بہت بڑی بحث کریں گے انشاءاللہ کہ دلیل توحید پر دلیل کیسے ہے، ٹھیک ہے، وہ بحث آئے گی جب وقت آئے گا پھر بیان کریں گے۔ تو یہ وہ انسان آل محمد علیہ الصلوۃ والسلام، انسان اول، یہ انسان آدم سے بھی پہلے ہے، یہ اولاد آدم نہیں ہے، اولاد آدم نہیں ہے، بالکل نہیں ہے، ٹھیک ہے، آدم سے پہلے ہے۔ کیوں پریشان کیوں ہو گئے؟ ساری زندگی سنتے آئے ہیں اولاد آدم، میں کہہ رہا ہوں اولاد آدم نہیں ہے۔ جناب آدم پہلے ان کا خلیفہ ہے، پھر اللہ کا خلیفہ ہے۔ آپ کہاں بیٹھے ہوئے ہیں؟ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ توجہ فرمائیں، ذہن باریک فرمایا کرے، لطافت پیدا ہونی چاہیے ذہن میں۔ بسم اللہ سے اگر جناب آدم ڈائریکٹ اللہ کے خلیفہ ہوتے تو ان کا سجدہ کرنا انہیں بھی واجب ہوتا۔ ان کا سجدہ نہ کرنا دلیل ہے پہلے یہ ان کے خلیفہ ہیں، ان کے خلیفہ ہونے کے بعد خلیفہ فی الارض ہیں، اللہ کی طرف سے خلیفہ بنی ہے۔ یہ ہیں وہ جن کے جناب آدم علیہ السلام کو انہوں نے سجدہ نہیں کیا، یہ انسان اول۔ اب جو دوسرا انسان ہے، بحث کرتے ہیں اس انسان پر، آج توجہ فرمائیں، خاص بات سنانی ہے آپ کو کہ اب یہ دوسرا انسان ہے، اس کے لیے فرماتا ہے وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ، اور یقیناً ہم نے انسان کو پیدا کیا۔ اب یہاں ہم آ گیا، میں نہیں آیا، آل محمد میں میں آیا ہے، صرف اللہ نے انہیں خلق کیا، اور کوئی ہم وغیرہ یہاں ہے نہیں، ہم تو پیدا ہی ہو رہے ہیں تو ہم کیسے کہتا ہوں، اس لیے اللہ نے یہاں ہم کا لقد خلقنا، توجہ فرمائیں، اسی خلقنا پہ بحث کرنی ہے یارا، توجہ فرمائیں گے۔ خلقنا الانسان، ہم نے انسان کو پیدا کیا، کس سے پیدا کیا؟ من نطفۃ، نطفے سے پیدا کیا۔ یہ ڈھونڈنا ہے یہ شے کیا ہے، توجہ فرمائیں۔ اللہ جو کہہ رہا ہے ہم نے ہر انسان کو اس سے پیدا کیا، خلق الانسان، ہم نے خلقنا الانسان، ہم نے انسان کو پیدا کیا، من نطفۃ، نطفے سے، آگے اس کی صفت کیا آئی ہے؟ امشاجن، یہ نطفہ کیا ہے؟ امشاج، مشج کی جمع ہے امشاج۔ اب پریشان ہو گئے علماء، نطفہ واحد ہے، صفت جمع ہے، امشاج تو جمع ہو گئی، الف میم شین الف جیم، امشاج، امشاج کی معنی مخلوط، ملے جلے۔ نطفہ ہے واحد، نطفوں تو نہیں ہے، انفات بھی نہیں ہے۔ قرآن نے پورے قرآن میں 11 مرتبہ نطفے کی لفظ آئی ہے، 11 مرتبہ، اور یہاں وہ بھی واحد، جہاں بھی آیا واحد، جمع اس کی ہے ہی نہیں۔ جب نہیں ہے تو انہوں نے کہا اس کی صفت امشاج، جمع کیوں آئی ہے؟ اب جتنی صرفیین لوگ تھے ساروں نے سر جوڑ لی، کہتے ہیں کہ یہ امشاج جو ہے یہ جمع ہے، اس وجہ سے جمع ہے کہ جو پیچھے نطفہ آیا ہے، چونکہ توجہ فرمائیں میری طرف دیکھیں، اس کے بہت سے درجے ہوتے ہیں، ان درجوں کی وجہ سے آگے جو صفت آئی ہے وہ بھی جمع آئی ہے۔ پہلا درجہ کیا ہے؟ نطفے کا، نطفہ، نطفے کے بعد کیا ہوتا ہے؟ القا، القے کے بعد کیا ہوتا ہے؟ اچھا ساری شاید پڑھنا ہے نہیں، اب میں ہر شاید میں بتاؤں یارا، یہ آسان ایک ایسی آیت ہے زندگی میں ایک مرتبہ تو یہ تو یاد رکھیں، نطفہ ہے، نطفے کے بعد القا ہے، القا کے بعد مضغہ ہے، مضغہ کے بعد عظام ہے، عظام کے بعد ایک گوشت ہے، ثم انشأناه خلقا آخر، پھر انسان میں روح آتی ہے، انسان بن جاتا ہے۔ یہ درجے ہیں یا نہیں؟ چونکہ نطفے میں درجے ہیں لہذا امشاج کو جمع لایا گیا۔
चलो कोई बात आई। नंबर 2, बोर तो नहीं हो रहे इन चीज़ों के सुनने से? ज़रूरी हैं ताकि ये टेप हो जाए, यार दूर तक बातें जाती हैं। दूसरी बात जो ये कहते हैं, चूँकि 4 तबाए 4 कैफियतें इस नुत्फ़े में होती हैं, जिसमें नमो बढ़ना, वो नफ्स नामिया नबातिया जो कल मैंने अर्ज़ किया, उसकी वजह से चूँकि इस नुत्फ़े में 4 चीज़ें हैं, हरारत, बरूदत, रतूबत, यबूसत। चूँकि इसमें 4 कैफियतें हैं, लिहाजा अमशाज को जमा कर दिया गया, इसलिए जमा आया। नुत्फ़े में चूँकि कैफियतें थी, लिहाजा उस कैफियतों के पेश नज़र या अमशाज आ गया। तो आगे ज़मख़शरी बहुत बड़ा, जिसकी किताब है कशाफ, बहुत बड़ी इल्मी किताब, कुरान की तफसीर भी है उसकी, मेरे पास मौजूद है, सारा उस असल मौजूद है मेरे पास। वो फरमाते हैं कि ये अमशाज की लफ्ज़ जो आप जमा कह रहे हैं, ये जमा ही नहीं है, ये है ही मुफरद। जैसे नुत्फ़ा मुफरद है, इसी तरह अमशाज भी मुफरद है, लेकिन वज़न जमा का है। उसने सारा धंधा ही ख़त्म कर दिया, उसने कहा इसे अमशाज को जमा ही ना कहो, ये है ही मुफरद और जमा के वज़न पर है। बलंतर सलवात पढ़ दें जब, अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। देखिए, मैंने अभी अर्ज़ किया कि पूरे कुरान में नुत्फ़ा की लफ्ज़ 11 मरतबा। तवज्जो फरमाया जनाब, मैं एक बहस करने लगा हूँ। तफसीली गुफ्तगू इस नुत्फ़े की सूरह मोमिनून में आई है। ऐ अल्लाह, किसी और सूरत में रख देता। गौर नहीं फरमा रहे आप, हाय हाय हाय, किसी और सूरत में क्यों नहीं रखी तू? 18वां पारा सूरह मोमिनून, बिल्कुल पहले सफ़े पे आए। सूरह मोमिनून में पूरे नुत्फ़े की खालिक ने तशरीफ़ फरमाई है, और यही आयत पूरे कुरान में सिर्फ यही एक आयत है, सिर्फ ये। बाकी मुख्तलिफ लफ्ज़ें हैं, लेकिन यहाँ पूरी तफसील है। लक़द खलक़नल इंसाना मिन सुलालतिम मिन तीन। तवज्जो फरमाए। अब आप नीचे नहीं देखना, मेरी तरफ देखना है, जो बहस कर रही है मुझे। लक़द खलक़नल इंसान, अल्लाह फरमा रहा है कि हमने बशरी इंसान को पैदा। ये कौन मुराद है? हम लोग पैदा हो रहे हैं। हमें अल्लाह इंसान बशरी कह के, हमें अच्छी बात है कि अल्लाह हमें भी तो इंसान कह रहा है, हमें भी तो इंसान होना चाहिए ना। गौर नहीं फरमा रहे? खुदा की कसम, आले मोहम्मद को मानने वाला ही इंसान है। इनको नहीं मानता इंसान नहीं है। मैं क्यों जुमला कह दूं, दलील दे दूं? इनको मानने वाला ही इंसान है। क्यों कि अमल से सीरत बनती है, अकीदे से सूरत बनती है। गौर से समझना है, जल्दी। अच्छा जी, अमल से सीरत बनती है, अकीदे से सूरत बनती है। तवाफ हो रहा है खाना काबा का, अबू बसीर कहता है, नाबीना कहता है, मौला आवाज़ ज़्यादा है। फरमाया हाजी कम है। खुश हो जाए यारा, खुश हो जाए। अब जो इमाम ने हाथ फेरा तो हकीकत क़यामत की सामने आ गई। वो कहता मौला हज़ारों में एक आदमी नज़र आता है, कोई किसी जानवर की शक्ल में है, हो रहा है तवाफ। ये हैवानों की शक्लें वहाँ कैसे आई? फरमाया जो हमारे इंसानों की शक्ल में वो है जो हमारी विलायत का इकरार करता है। खुश होना चाहिए। या अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। ठीक हो गया, शुक्र है, अच्छी बात है। अकीदे से सूरत बनती है। अकीदे बेहतर बनाएं, वरना आएगा वैजल वहूश होशरत, जब हैवान माशूर किए जाएंगे। हाय हाय हाय, उनमें ना आए हैवान माशूर होंगे। अल्लाह अकबर। बस लक़द खलक़नल इंसान। मेरे भाइयों तवज्जो फरमाएं, बहस करनी है। लक़द
خلقنا الانسان، ہم نے انسان کو پیدا کی لفظ آئی ہے، خلقنا پیدا کیا، من سلالۃ من طین، ابھی تین کی لفظ پھر آئے گی۔ تین کے معنی مٹی، کون سی مٹی ہوتی ہے؟ گیلی مٹی۔ اچھا اچھی بات ہے، اچھی بات، کام کرتے ہیں میرا خیال ہے۔ گیلی مٹی سے بنایا، کیا تین تو ہے یہ نون تین، ہم نے انسان کو تین سے بنایا، سبحان اللہ۔ دیکھیں خالق نے ہمارا سبب وجود بھی بتا دیا، ہمارا سبب وجود، جیسے ہم ایجاد ہوئے ہیں، پیدا ہوئے ہیں، خلق ہوئے ہیں، وہ سبب بھی بتا دیا، وجہ سبب بھی بتایا۔ لوگوں تمہیں ہم نے تین کے خلاصے سے بنایا، سلالہ کہتے ہیں خلاصے کو، خلاصے سے بنایا، ثم بس، اب میری طرف دیکھیں، ثم لقد خلقنا الانسان، ہم نے خلق کیا انسان کو، من سلالۃ من طین، ٹھیک ہے، تین کے خلاصے سے، جو بحث کرنی ہے مجھے، تین کے خلاصے سے ہم انسان کو پیدا، یہاں پیدا کی لفظ آ رہی ہے، فوراً جب نطفے کی بات آتی ہے، جی کیا ہے صحیح؟ اچھا اللہم صلی علی محمد محمد۔ فرمایا کہ یہ پاکستانی لوگ اس وقت مصیبت کا شکار ہیں، کیوں ہیں؟ اب یہ مجھے سوال آیا، یہ جو مصیبت کا اس وقت شکار ہیں یہ کیوں ہیں؟ مصیبت اور ہوتی ہے، آزمائش اور ہوتی ہے، یہ مصیبت نہیں ہے، آزمائش ہے، اور آزمائش مومنین کے لیے ہوتی ہے، مصیبت منافقین کے لیے ہوتی ہے۔ غور نہیں فرمایا، منافقین کے لیے عقوبت ہوتی ہے اور مومنین کے لیے مواخذہ ہوتا ہے، یہ گناہوں کا کفارہ ہو۔ گھبرانے کی ضرورت نہیں، وہ جس نے بھیجی ہیں رحمت بھیجی ہے اور کٹھی ہو گئی ہے تو تکلیف دہ ہوئی ہے، کوئی حد نہیں۔ جب نہیں آتی تو پھر کی مانگتے ہیں یا نہیں مانگتے؟ انہوں نے کہا اب مانگنے کی ضرورت نہیں، ہم ایک دم دے دیتے ہیں تاکہ مانگو ہی نہ، حوصلہ کرے، ٹھیک ہو جائے گا یار، ٹھیک ہو جائے گا، یہ ہونا چاہیے، تھوڑا تھوڑا یہ جھنجھوڑا ہونا چاہیے، بہتر ہوتا۔ اچھا ٹھیک ہو گیا جناب۔ اب دوسرا سوال میں یہاں نہیں دہراتا، فرمایا کہ یہ دو رسول اللہ کے ساتھ دفن کیوں ہے؟ اب میں کیا بتاؤں اب صحیح نے یہ لکھا ہے صحیح، اب میں کیا کروں یار، 1400 سال سے ہے، کسی نے نہیں کچھ کہا، میں کیا کہوں؟ بلندتر صلوات پڑھ دیجیے، اللہم صلی علی محمد۔ چونکہ ہمارے جو موضوع چل رہے ہیں نا، ہم اسی موضوع کو بھی لے کے چلتے ہیں۔ آپ خوش ہو گئے، بات ہو گئی، صحیح بات، زیادہ اتنی بات بہت بات کافی ہو گیا۔ اب جناب یہ ہوا کہ ہم نے انسان کو تین کے خلاصے سے پیدا کیا، ہائے 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 ہائے، خدا جی نے اسے تین کیسے کہا خالق نے، عجیب ایک تصور الہی ہے، کیسی لفظ سے اسے ہماری قرآن کی لفظیں بنائیں، تین سے پیدا کیا۔ پھر کیا کہتا ہے؟ ثم بس، ثم جعلناہ نطفتن، ثم جعلناہ نطفہ، ہم نے آدم کو تراب سے خلق کیا، ثم قال لہ کن فیکون، پھر کہا کن ہو جا، وہ ہو گیا۔ تو کہتا نہیں کن، کس نے کہا؟ ٹھیک ہے نا، ثم قال لہ۔ اب میں یہاں ایک جملہ کہتا ہوں، اللہ کہہ رہا ہے کہ میں نے اسے تراب سے پیدا کیا۔ تراب ہوتی ہے خشک مٹی۔ شاہ جی اب میں آپ سے پوچھنا صحیح موجود ہے، جب یہ خشک مٹی ہے تو کہہ رہا ہے کہ انی خالقن بشرا من طین، میں نے گیلی مٹی سے بنایا، والدین تو ہے نہیں۔
یہ جناب آدم کی مٹی گیلی کیسے ہوئی؟ دنیا کا پانی لگ نہیں سکتا، دنیا کا پانی لگے تو پھر ابو البشر نہیں بنتا، پھر کیسے گیلی ہوئی مٹی؟ فرمائیں شاہ جی کیسے ہوئی؟ ایسے نہیں جلدی جلدی کہہ دیں، صحیح فرمائیں، کوئی صاحب اگر کوئی تو فرمائے نا یہ گیلی مٹی کیسے ہوئی؟ اب پتا چلا اللہ نے جناب آدم کی مٹی کو نہیں گوندھا، دو ہاتھ تھے گوندھنے والے، بس گوندھتے وقت ان کا پسینہ ملتا گیا، تراب گیلی ہوتی گئی۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ وقت تھوڑا رہ گیا، اب وقت کو میں نے آگے بڑھانا ہے، ٹھیک ہے؟ اللہم صلی علی محمد وآل محمد، اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ بات جناب اب یہیں سے خلقنا الانسان من نطفۃ، توجہ فرمائیں، اب بات نطفے پہ کرنی ہے۔ یہ کیا ہے، کہاں سے آتا ہے؟ بہت بڑی بحث کرنی ہے مجھے اس پر، جسے آپ سمجھ رہے کہ چلو جی نہیں ہے۔ یہ نطفہ کیا ہے؟ اب جناب اس نطفہ پر میری اب نیچے نہ دیکھیں خدا واسطے، بس مشکل موضوع ہے، اس کو میں نے آپ تک پہنچانا ہے، اور یہ اچھا یہ ٹیپ ہو جائے اور اچھی بات۔ یہ جو نطفہ ہے جس کو مادہ تولید کہتے ہیں، مادہ پرست اور مادی جین نے کہا، مادی جین جو مادہ پرست ہیں، مادی جین انہیں کہتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ یہ انسان کی اندر والی مشین بناتی ہے۔ اندر والی مشین قطعاً اس شے کو نہ بناتی ہے نہ بنا سکتی ہے۔ اس میں یہ کمال ہی نہیں ہے کہ یہ شے بنا دے، اندر والی مشین یہ وہ شے نہیں بناتی۔ پھر سوال ہوا کہ جب یہ اندر والی مشین بناتی بھی نہیں ہے، بنا بھی نہیں سکتی ہے، میری طرف ہے توجہ نا جناب؟ نہیں بناتی، میں کیا کہہ رہا ہوں آپ سے، ابھی بحث کرتے ہیں۔ جب نہیں بناتی تو انہوں نے کہا پھر کیسے بنتا ہے؟ اب سارے مل کر ہم چلیں نا ان 14 کے دروازے پر، پھر بات چلے گی جناب۔ اب اسی دروازے تک پہنچنے کے لیے تھوڑی تھوڑی بات کو میں آگے بڑھاتے ہیں، پھر آخر میں ان کی بات آ جائے گی۔ اب جناب یہ ہوا کہ جب اندر والی ہماری مشین اس شے کو نہیں بناتی تو انہوں نے مادہ پرستی جین نے، مادی جین نے ان سے کہا کہ یہ بتاؤ پھر یہ کہاں سے بنتا ہے؟ تو ان میں جو علماء اصولی جین ہیں، علم کلام کے جو ماہرین ہیں، علم اصولی جین ان کو کہتے ہیں، انہوں نے کہا کہ یہ فرامین معصوم سے ایسے لگتا ہے کہ یہ ان غذاؤں کے نچوڑ سے بنتا ہے۔ توجہ فرمائیں، یہ جو ہم غذا کھاتے ہیں نا، غذائیں مختلف غذائیں کھاتے ہیں، ان کے نچوڑ سے یہ مادہ بنتا ہے، نچوڑ سے۔ مثلا یہ چیزیں سبزیاں کھاتے ہیں، گوشت کھاتے ہیں، انڈے کھاتے ہیں، دودھ پیتے ہیں، مکھن کھاتے ہیں، ہر شے جو جتنا نظام ہے، یہ ان میں سے جو غذا اغذیہ ہوتے ہیں، اغذیہ وجود میں جاتے ہیں، بحث کرتے ہیں اس کو بدانے کا بھی، وہاں جا کے پھر یہ نظام بنتا ہے۔ یہ چیز غذا سے پیدا ہوتی ہے، غذا سے ملتی ہے، غذا سے وجود میں آتی ہے، غذا اس کا سبب وجود ہے، انسان سبب وجود نہیں ہے۔ پھر بحث کریں گے، پھر بعد میں بات آ جائے گی، ٹھیک؟ ابھی یہی بحث کرتے ہیں غذا کی وجہ۔ اس نے کہا پھر غذائیں کیا ہوں گی؟ کہنے لگا 2 ہی غذائیں ہیں، لیکن اس میں جمادات کا بھی انہوں نے تصور کیا کہ ان میں جب وہ عکس لیتے ہیں نا، یہ جیسے ہیرے جواہرات ہیں، ان کو کھایا جاتا ہے، ان میں کافی سارا مواد موجود ہوتا ہے۔ یہ اطباء لوگ جس کو کشتے بناتے ہیں، یہ بھی اس میں آتا ہے، نباتات بھی اس میں، سبزیاں آتی ہیں ان میں، گندم ہے، باقی تمام چیزیں، پھل ہیں، فروٹ ہیں، جتنی ہیں یہ اس میں آتے ہیں۔ اور پھر کچھ جانور ہوتے ہیں، ان کا گوشت ہوتا ہے، خود وہ نباتات نہیں کھاتے، لیکن جن کی خوراک نباتات ہوتی ہے ان کو یہ کھاتے ہیں۔
پھر وہ خوراک ان کے اندر آ جاتی ہے۔ تو معلوم ہو گیا سارا نظام اس مادہ تولید کا سبب کیا ہے؟ غذائیں۔ یہ غذا کہہ کے پھر انہوں نے کہا کہ یہ شے کیا ہے؟ بس اب اس بات کو ہم معصومین کے حوالے سے اس میں بات کو شروع کرتے ہیں۔ اصل اس مادہ تولید کی اصل کیا ہے؟ اصل سرکار فرماتے ہیں کہ یہ جس سے کہ تخلیق انسانیت ہوتی ہے، میں بار بار وہ لفظ لینے سے گریز کر رہا ہوں جان کے، نطفے کی لفظ سے میں گریز کر رہا ہوں، یہ سمجھ لیں میرا مفہوم یہی ہے کہ اللہ نے چونکہ نسل انسانی کو اسی کے ذریعے آگے بڑھانا ہے۔ موضوع اچھا لگ رہا ہے یا نہیں؟ اگر دلچسپی نہیں ہے تو میں پھر دوسرا موضوع بھی میرے پاس ہے۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ وہ فرماتے ہیں کہ اللہ عالمین میں سلسلہ تخلیق کو جاری کرنے کے لیے اللہ نے، بس یہیں سے سمجھنا ہے، شروع ہوگی بات، اللہ نے کچھ تخلیقی شعائیں بنائی ہیں، تخلیقی نور بنائے ہیں۔ شعا، تخلیقی شعا، جو شعا کا کام کسی شے کو تخلیق کرنا ہے، خلق کرنا ہے، تو وہ تخلیقی شعائیں پورے عالمین میں پھیلی ہوئی ہیں۔ جہاں جہاں مخلوق رہتی ہے یہ تخلیقی شعائیں، شعا کہتے ہیں نور کی شعا، پھر بحث آگے بعد میں بڑھے، یہ نور کی شعائیں تمام عالمین میں ہر جگہ جہاں جہاں مخلوق رہتی ہے، ہر طرح کی مخلوق رہتی ہے، وہاں یہ تخلیقی شعائیں اللہ نے پھیلائی ہوئی ہیں۔ جب بھی کہیں اللہ دیکھیں، کہیں، اس لیے خلق تقدیر کے ماتحت ہوتی ہے، جہاں کہیں اللہ سلسلہ تخلیق کو جاری کرنا چاہتا ہے تو انہی شعاؤں کو تخلیقی شعاؤں کو اس وقت کی جتنی نباتات ہیں، جتنی سبزیاں ہیں، جتنے پھل ہیں، جتنی کھانے پینے کی چیزیں ہیں، ان میں ان شعاعی رو کو ان میں داخل کر کے وہ تخلیقی شعاع ان میں ٹھہرا دیتا ہے۔ میں کیا کہہ رہا ہوں؟ اللہ ان چیزوں میں، میری طرف دیکھیں، ان چیزوں میں کیا کرتا ہے؟ جب کسی کی آمد تخلیق کا سلسلہ چاہتا ہے، کیا کرتا ہے؟ ان میں اس کی رو سمجھتے ہیں؟ شعاع کی ایک رو ہوتی ہے، رو، ان میں دوڑاتا ہے، تو اس دوڑ میں جب وہ چلتی ہے نا، اس میں یہ طاقت ان سبزیوں میں وہ رکھ دیتی ہے، اور یہ مادہ نہیں ہوتا، یہ جو رو ہوتی ہے یہ مادہ نہیں ہوتا۔ وہ فرماتے ہیں کہ یہ ایک غیر مرئی، نظر نہ آنے والی لطافت ہوتی ہے جو چیز میں چارج کی مانند دوڑتی ہے۔ اب مجھے احساس ہوا جب آپ یہ کان پہ کیا رکھتے ہیں، موبائل کو چارج کرتے ہیں تو اندر ایک شے اس کے اندر دوڑتی ہے، آپ نے دیکھا ہوگا، وہ جو دوڑتی ہے چارج، یہ وہی لطافت تخلیق شعاع ہے۔ وہ تخلیق شعاع جب ان سبزیوں میں کیا کرتی ہے؟ دوڑتی ہے، تو وہ اپنا اثر ان سبزیوں میں چھوڑ دیتی ہے۔ اب جن کا تخلیقی نظام خالق جن کا آگے چاہتا ہے وہی سبزیاں ان کے لیے بنا دیتا ہے، وہ خرید کر کے کھاتے ہیں۔ ہائے ہائے،
اور جن جن کے لیے ضروری ہوتا، میں کیا کہہ رہا ہوں، وہ کسی بھی پہلو میں جا کر ضرور وہ لے کے آئیں گے اور اسی کو کھائیں گے۔ کل میں نے قوت ہاضمہ اور قوت ماسکہ اور قوت مربیہ کے لیے عرض کیا، جب وہ شکم میں آتی ہیں، آنے کے بعد جب قوت ہاضمہ اس کا رس نکالتی ہے، پھر وہ قوت مربیہ کو دیتی ہے۔ وہ قوت مربیہ اس کا خون بناتا ہے، اس کا کیا کہتے ہیں، اس کا پروٹین بناتا ہے۔ وہ پروٹین بنا کے اسی خون میں سے یہ مادہ تولید بنا کے یہ کڈنی یا ان کو گردوں کو دے دیتا ہے۔ جب یہ بنتے ہیں تو کس کو پہنچاتا ہے؟ گردوں کو۔ تو یہ گردوں میں جب چلا جاتا ہے، جو ڈاکٹر صاحبان اگر تشریف فرمائیں میں کوئی کمی ہو تو مجھے ضرور بتائیے گا، تاکہ میں بعد میں آئندہ کے لیے میں بھی محتاط ہو جاؤں۔ گردوں میں ہوتا ہے یا نہیں ہوتا؟ وہ قوت مربیہ وہ مادہ تولید کو کس کی شکل میں لے آتی ہے؟ وہ جو اندر خوراک جاتی ہے نا، اس کو وہ خون سے جوس نکال کے وہی مادہ تولید قوت مربیہ کا کام ہے جو نسل انسانی کو آگے بڑھاتی ہے۔ معلوم ہوتا ہے مربی ہی کا کام ہوتا ہے تخلیق نسل کرنا ہے۔ بات ہو گئی نا جناب؟ پھر وہ ان کو دے کے نا، پھر وہ سلسلہ نطفہ ہو کے پھر وہ کیا ہوتا ہے، پھر آگے نسل انسانی بڑھتی ہے۔ اب اس کو میرا امام جناب ابی عبداللہ علیہ السلام سے ایک روایت ہے، بات صلوات پڑھیں جب اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ سرکار فرماتے ہیں کہ ان نطفۃ، اب توجہ فرمائیں، یہاں تک بات سمجھ آئی تھوڑی سی؟ اب فرماتے ہیں ان نطفۃ تقع بین السماء والارض، نطفہ آسمان و زمین کے درمیان میں معلق ہوتا ہے۔ اوہ بات نہیں نکل آئی، ہاں صحیح، کہاں ہوتا ہے؟ تقع بین السماء والارض، آسمان و زمین کے درمیان میں معلق ہوتا ہے۔ اب علماء نے کہا کہ ہے یہ آسمان و زمین کے درمیان میں، پھر وہ وہاں سے اتر کر ان سبزیوں میں آتا ہے اور سبزیاں پھر انسان کھاتا ہے، وہی بلا والا پروسیس پھر آ کے اسمار پھلوں میں ان تمام میں آ کے آدمی میں آتے ہیں، پھر وہی قوت مربیہ انہیں اپنی منزل تک پہنچاتی ہے۔ کہتے ہیں یہ آسمان پہ یہ شعاع تخلیق کہاں سے آئی؟ تخلیق کیجئے، یہ شعاع آسمان پہ آئی ہے، اس کا مرکز کہاں ہے؟ یہ شعاع تو یہاں تو نہیں ہے، اس کا کوئی مرکز ہونا چاہیے۔ اب علماء فرماتے ہیں اور میرے معصوم سے روایت ہے، سرکار فرماتے ہیں کہ اِنَّ فِي الْجَنَّةِ شَجَرَةٌ، جنت میں ایک درخت ہے، تُسَمَّى الْمُزْنَ، جس کا نام مزن ہے، میم زے نون مزن، ٹھیک ہے؟ ابھی مزن پہ بحث کریں گے۔ جنت میں ایک شجر ہے، شجرہ ہے، شجراتن، جنت میں ایک درخت ہے، تو سم المزن، جس کا نام مزن ہے، تعیت منہا قطر، اسی جنت کے درخت سے وہ قطرے گرتے ہیں۔ ہوئے کن پہ گرتے ہیں؟ علل نبات، ان نباتات پہ اس کے قطرے گرتے ہیں۔ خدا جانے جنت کہاں ہے، نباتات کہاں ہے، کیسے گرتے ہیں، یہ اسی کا نظام ہے جو معصوم فرما رہا ہے۔ جنت کے اس درخت سے کیا ہوتا ہے؟ توئیتو عطا کے طور پر، عین توئیت، توئے عین یہ توئے، تے عین جو ہے توئیتو، بطور احسان گرتے ہیں، احسان۔ اس لیے اللہ نے کہا اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ، اور فرما رہے توئیتو منہا قطرن، اسی موزن سے قطرے گرتے ہیں بطور احسان۔ کہاں گرتے ہیں؟ علل بنات والبقول والاسمار، وہ سبزیوں پہ گرتے ہیں، نباتات پہ گرتے ہیں، اور اسمار پھلوں پہ گرتے ہیں، وہی پھل۔ فما اکل منہا مومن او کافر الا خرج من صلبہ مومن، جو بھی یہ قطرہ گرنے والا جو بھی کھائے گا، خواہ وہ مومن ہو یا کافر، پیدا مومن ہوگا۔
غور فرما رہے ہیں، معلوم ہوتا ہے جنت کے پانی سے مومن بنتا ہے۔ کافر کیا مومن کیوں پیدا ہوتا ہے؟ کافر کیا مومن ہوتا ہے یا نہیں ہوتا؟ جب ہوتا ہے تو کیسے ہوتا ہے؟ معلوم ہو گیا وہ توحید تو وہ موزن جو ہوتا ہے نا، موزن، اس کا پانی جب گرتا ہے تو وہ کیا بنتا ہے؟ ان نباتات پہ وہ کھاتا ہے تو اس سے کیا بنتا ہے آگے؟ مومن۔ تو میں ہاتھ باندھ کے صحیح سے کہتا ہوں، صحیح، جب مومن کے لیے جنت میں شجرہ ہے تو پھر منافقین کے لیے بھی تو جنت جہنم میں کوئی شجر ہونا چاہیے نا۔ جو اس پہ قطرے گریں وہ منافق کیوں ہو گیا؟ ہونا چاہیے یا نہیں؟ اچھا ابھی تک نہیں، ان کے لیے کیا گرتا ہے؟ قطرے گرتے ہیں۔ وہ قطرے پھر کن کے صلب میں آتے ہیں؟ مومن کے آئیں تو مومن پیدا ہوتا ہے، کافر کے بھی آئیں تو کیا پیدا ہوتا ہے؟ مومن۔ تو معلوم ہو گیا یہ جو نطفہ بنتا ہے، نطفہ یہ اس کی طرف سے بنتا ہے، لیکن اس کو پھر جب استعمال کرنا ہے، کھانا ہے، ایک تو یہ آگے نا، اس میں تو تسلی ہوگی کہ مومن ہی پیدا ہوگا، لیکن جب دوسری چیزوں میں وہ گرتا ہے تو اس کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ بات کو مجھے آگے بڑھانا ہے تھوڑا سا۔ تو وہ ذمہ داری آگے کس کی ہوتی ہے؟ والدین کی ہوتی ہے یا نہیں ہوتی؟ یار مجھے پردے میں بات کرنی ہے، کچھ باتیں میں نہیں کہہ رہا جان کے کہ ان کی ذمہ داری کس پہ ہوتی ہے؟ والدین پہ۔ اب یہاں سے میں بات کو، انہوں نے فرمایا خود ہی، کہتے ہیں ہو سکتا ہے موزن اور سحاب میں فرق یہ ہے، سحاب کہتے ہیں ظاہری بادل کو اور موزن کہتے ہیں نمی کو۔ نمی سمجھتے ہیں؟ موسمیات والے بتاتے ہیں کہ ہوا میں نمی کا تناسب کتنا ہے، ہیگرومیٹر سے بتاتے ہیں نا کہ ان کا، وہ کہتے ہیں یہ جو نمی رہتی ہے نا پوری کائنات میں، یہ نمی جو ہے یہی موزن ہے۔ پوری دنیا میں اس کے نمی کا موجود ہونا ہی موزن ہے، اور اسی موزن سے قطرے گرتے ہیں وہ نباتات پر، ان پر۔ تو معلوم ہو گیا تخلیقی شعائیں عالمین میں ہر جگہ موجود ہیں۔ یہ کہہ کے پھر انہوں نے ایک الگ لفظ کہی کہ انہیں جو شجرہ کی لفظ کہی نا، ان فی الجنت شجرۃ، ہو سکتا ہے یہ تو اصطلاحی طور پہ نام لیے گئے ہوں، شاجی مجازی طور پہ نام لیے گئے ہوں، حقیقت میں شجرہ کوئی اور ہو۔ میں کیا کہہ رہا ہوں؟ ابھی تک نہیں سمجھ آئی میں کیا کہہ رہا ہوں؟ انہوں نے خود کہا، یار خود لکھا، ہو سکتا ہے کہ یہ اصطلاحی نام ہوں اور شجرہ ان کا کوئی اور ہو۔ اب جب ڈھونڈتے ہوئے انہوں نے کہا ہاں ہمیں شجرہ مل گیا ہے۔ اب انہوں نے کہا ہمیں شجرہ مل گیا ہے۔ شجرہ کون ہے؟ رسول فرماتے ہیں کہ میرا جو خاندان ہے شجرہ طیبہ کی مانند ہے، جڑ اس شجرے کی میں ہوں، اس شجرے کی جڑ رسول خدا ہے، تنا علی مرتضیٰ ہے، شاخیں جناب حسنین ہیں، پھل جناب سیدہ ہے، پتے مومنین ہیں۔ شاہ جی میں آپ جملہ کہنے لگا ہوں خدا کے لیے، جب شجرہ یہ والا شجرہ آ گیا تو اب شجرے سے مراد محمد و آل محمد ہے۔ اب ان کا کمال انسانیت اتنا اونچا ہے، جناب آدم و حوا سے کہا خبردار آدم و حوا لا تقربا ہذہ الشجرۃ، آل محمد کے نسب کے قریب نہ جانا۔ آل محمد کا نسب اور ہے، حوا تیرا نسب اور ہے، جو تیری اولاد نسل آگے چلے گی، شجرہ نسب آگے چلے گا، تیرا اور ہے۔ یہ جو شجرہ ہے، یہ جو سیدہ کا شجرہ ہوگا، حوا تیرا شجرہ اور ہے، جناب فاطمہ کا شجرہ اور ہے۔ یہاں سے پتہ لگ گیا کہ آدم کی اولاد خواہ کتنا ہی کمال پر پہنچ جائے، اس شجرہ طیبہ کا جانشین نہیں ہو سکتا۔ ختم ہوگی بات، جانا ہو گئی تو معلوم ہو گیا لا تقربا، ان کے قریب نہ جانا، یہ گندم کا دانہ نہیں ہے، یہ ایسا شجرہ ہے۔ اس شجرے سے مراد کون ہے؟ محمد و آل محمد علیہ الصلوات والسلام۔ ذرا بلند تر صلوات پڑھ دیں، میں بات سنو، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ بس
अल्लाहुम्मा सल्ले अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। बस जनाब ये में बात समाज फरमा ले, बात तय हो जाती है। इसीलिए जिसके ऊपर सारे नस्ल इंसानी का मदार है, एक बात मैंने करनी है, यही को सुना के आगे बढ़ते हैं। जनाब मूसा अलैहिस्सलाम के ज़माने में कुछ दहशत गर्दों ने कुछ ऐसी बातें की तो सरकार ने उनको फतह करने के लिए चढ़ाई की जनाब मूसा ने। बात समझ आ रही है? तो भाग के शहर में चले गए। जब शहर के अंदर चले गए तो सरकार ने जनाब यूशा बिन नून को, जो आपका जानशीन है और आपके बहनोई हैं कालेब बिन यूहन्ना, ये जनाब के बहनोई हैं जनाब मूसा अलैहिस्सलाम के, इनको लश्कर दे के कहा कि तुम जाके उनका मुहासरा करो। ये चल के चले गए। इन्होंने जाके एक बहुत बड़ी पहाड़ी के नीचे उनके मुहासरे को शुरू करने के लिए वहाँ जमा हो गए। जब शहर वालों ने देखा कि जनाब मूसा की इतनी फ़ौज हमारे साथ लड़ने के लिए आई है, तो उन्होंने और कुछ नहीं किया। बलअम बाऊर एक शख्स था वहाँ, जिसके पास एक इस्म आज़म था। वो सारी कौम, वो भी इसी शहर में था, और सारी कौम चल के बलम बाउरा के पास आई कि तुम्हारे पास एक इस्म आज़म है और तुम जब भी उसको लेके जिसके लिए बद्दुआ करते हो वो कबूल हो जाती है। जनाब मूसा की आई हैं सारी उनकी फ़ौजें, लिहाजा उनके लिए बद्दुआ करो। उसने कहा नहीं 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 नहीं, जिनकी सफ़ों में मलाइका होते हैं मैं दुआ नहीं कर सकता। सुनते आए हाय हाय। मालूम होता है जब भी मासूम कभी लड़ने के लिए जाता है मलाइका की सफ़े, उसने कहा मैं उनके लिए नहीं कर सकता। बहुत इसरार किया, उन्होंने कहा नहीं नहीं उनके लिए मैं बद्दुआ कर ही नहीं सकता। जब नहीं कर सकता तो अब उन्होंने कहा क्या करे, इसके अलावा हमारे पास कोई ज़रिया नहीं है। वो कहने लगे ये क्यों करे, इनकी बीवी के पास चलते हैं। सारे लोग चल के बीवी के पास आए, तोहफे ताइफ दिए। उन्होंने कहा किसी तरह जनाब बलम बाउरा को मनवाएं और वो बद्दुआ करे ताकि हमारा काम ठीक हो जाएगा, बद्दुआ से लड़ाई ख़त्म हो जाएगी। उन्होंने अपने शौहर से कहा कि क्यों नहीं बद्दुआ उनके लिए क्यों नहीं करते। कहने लगा नहीं नहीं उनके लिए मैं नहीं करूँगा। उसने कहा अच्छा मैं इस्तिखारा देखता हूँ। बलम बारूर ने कहा अगर आया तो ठीक, ना आया तो ठीक। हुक्म आया ना उनके लिए बद्दुआ ना करो। देखा आपने, बद्दुआ तो आई नहीं। उसने कहा दूसरी मर्तबा देखो। वही वही वही। अब बीवी ने कहा यार इसमें कई बातें मैं बयान नहीं कर रहा। उसने कहा अच्छा दूसरी मर्तबा देखो। अब जो देखा जवाब ही नहीं आया। बीवी ने कहा देखा है, अगर उनके लिए अजाब ज़रूरी होता तो जवाब आता। अल्लाह का जवाब न देना दलील है, बद्दुआ कर सकते हो। ओए ओए ओए, अच्छा कहने लगा अच्छा मैं चलता हूँ। क्योंकि वो पहाड़ी की तरफ जाना था, गधे के पास आए। गधे के, बलम बाउरा का गधा याद है या नहीं है? अब उसके बाद बैठ गए। जब गधे ने देखा कि ये तो उनके खिलाफ लड़ने के लिए जा रहा है, वो रास्ते में लेट गया। हाय 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 हाय, बैठ नहीं गया, लेट गया। लेट की लफ्ज़ लिखिया। अब जरे से मारा पीटा उसने, फिर उठा, उसके ऊपर बैठ गया। जो ही बिल्कुल करीब आया, मैं लफ्ज़ कहूँगा शादी बहुत अच्छी लफ्ज़ है, जो ही बिल्कुल करीब गया फिर लेट गया। फिर इसने जोर से जब मारा, कहने लगा मारता क्यों है? मैं कभी भी मासूम का मुकाबला नहीं करूँगा। हाय 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 हाय। अब पता चला जो मासूम के मुकाबले में आए वो गधे से भी कम तर होता है। खुश हो गया। उसने आखिर गधे को छोड़ दिया। ये चलता, उसने कहा जाना ही नहीं, जो कि सामने मासूम है और मासूम के मुकाबले में मैं जाऊं, वो मेरे कदम ही ना उठे। हाय हाय हाय, देखिए हैवान है ना, बहुत अच्छी बात हुई। वो नहीं गया, ये खुद जाके पहाड़ी के ऊपर चढ़ गया और चढ़ के जनाब मूसा के खिलाफ, कौम के खिलाफ बद्दुआ शुरू की। जो ही दुआएं बद्दुआ शुरू की, लफ्ज़ें दुआ की निकलती हैं। ओए होए, कर बद्दुआ रहा है बलम बाउरा और निकल रही है दुआएं। कौम सुन के कहती है ये क्या कर रहा है? जब कौम के लिए दुआ करता है बद्दुआ निकलती है। कौम के लिए दुआ करे तो बद्दुआ निकलती, और इनके लिए बद्दुआ करे तो दुआ। कौम आके उसके कहती है करो ही ना।
کہیں دعا قبول ہو گئے تھے گئے. اس نے کہا ایک یہ طریقہ تو ہو گیا ختم, ایک طریقہ میں بتاتا ہوں, اگر آپ کرنا چاہتے ہیں تو وہ ہو سکتا ہے, پھر یہ قوم ان کی فنا ہو جائے گی, ختم ہو جائے گی. کیا کریں؟ کہنے کا اپنے عورتوں کو برا سوار کے کچھ خرچہ دے کے ان کے پاس بھیج دو, اگر وہ غیر شرعی کوئی کام کریں تو اس میں رکاوٹ نہ ہو. ٹھیک, اگر ایک آدمی نے بھی ایسے کیا, پوری فوج جناب موسیٰ, سمجھ آ رہی ہے, یہ سارے فنا ہو جائیں گے. ان میں سے ایک آدمی جس کا نام مزاری بن مسلوم, یہ جناب شعیب ابن یعقوب کی اولاد میں سے تھا, یہ آدمی ایک عورت کو لے کے آ کے جناب یوشع بن نون سے کہتا ہے آپ کی شریعت میں ناجائز ہے, میں یہ ناجائز کروں گا خدا کی قسم. بس ادھر اس نے یہ ارادہ کیا, فوراً وبا آئی, وبا, 20,000 آدمی وہی ختم ہو گئے. 20,000 جو ہی دیکھا نا, جناب موسیٰ کے پوتے, اس کا نام انہوں نے لکھا ہے کہ مخاض ابن ایزار, مخاض ابن ایزار جب آیا, اس نے کہا کیا بات ہو گئی؟ انہوں نے کہا جناب ایک آدمی نے مسلوم نے, ابن مسلوم نے ایسے کیا جس کی وجہ سے یہ سارا نظام خراب ہو گیا. تو وہ نیزہ لے کے اس کے خیمے میں گیا, تو وہ اپنے اسی میں ہٹایا, ان دونوں کو نیزہ مار کے دونوں کو جب قتل کیا تو وبا وہیں رک گئی. کتنی بڑی بات ہوگی. جب یہ ختم ہو گئے, عذاب کا سلسلہ بھی منقطع ہو گیا, ہمیشہ کے لیے ختم ہو گیا. دیکھیں نا غلط نتیجے کا انجام کیا ہوا, کیسا غلط انجام شروع ہوا, اس کا انجام بھی جو آپ کے سامنے ہے کہ معصوم کے ہاتھوں میں دونوں فی النار ہوئے. بس آج یہیں سے بات کو میں طے کر کے آگے بڑھتے ہیں. کل یہیں سے امشاج نبتلی ہے, سمیعم بصیرہ پہ انشاءاللہ کل ہم بحث کریں گے. پروردگار بدفعل محمد و آل محمد, یہ جو اہتمام ہو رہا ہے اپنی بارگاہ میں منظور و مقبول فرما. جو حضرات جو تمنائیں لے کے حاضر ہوئے ہیں ان میں انہیں فیض المرام فرما. اپنے اپنے مرحومین کے لیے, شہداء مومنین کے لیے, بانیان کے مرحومین کے لیے سورہ فاتحہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم